بات سے کچھ عرض کرنے کے لیے اللہ نے یہ موقع فراہم فرمایا۔ اور ہمارے اعتبار سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ حضرات نے کسی موضوع کو متعین نہیں کیا، تو ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ دل کی بات آپ حضرات سے عرض کریں۔ بہت سی خوشیاں ہیں اور انسان ذرا گہری نظر سے اللہ کے انعامات کو دیکھے تو دن میں رات میں کئی مواقع خوش ہونے کے اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور یقیناً وہ شکر کے مواقع ہیں۔ خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آپ میں اکثر 90% ایسے لوگ ہیں، اس سے بھی زیادہ، جن کے متعلق بجا طور پر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اگر ان کی زندگی کا رخ درست ہو جائے تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے بندوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی محروم نہیں کیا۔ جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، عمر کم ہے، ہم جس عمر کے حصے سے سب گزر کے آئے ہیں، وہ بچپنا اللہ سے اس کی رحمت کے فیصلے کراتا ہے۔ جوانی ہے اور آپ کی اکثریت جوان لوگوں پہ مشتمل ہے، کسی بھی قوم میں فیصلہ کن کردار یہ لوگ ادا کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ بات کی کہ ہمارے معبودوں کو کس نے توڑ دیا، ان بتوں کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ فتن ایک نوجوان لڑکا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں، یہ اس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ دور عمر کا ایسا ہوتا ہے جب عام طور پہ توجہ بھرپور اللہ کی طرف لگ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل ترزقون، یہ جو تمہیں خدا کھانے کو دیتا ہے، رزق دیتا ہے، الا بضعفائکم، تم میں سے جو کمزور لوگ ہو جاتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے دیتا ہے۔ بچے کمزور ہوتے ہیں، نہیں کما سکتے، عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، نہیں کما سکتی، بڑھاپے میں قوا کمزور پڑ جاتے ہیں، کمانا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسلام نے یہ تصور نہیں دیا کہ یہ جو لوگ کما نہیں سکتے کچھ بوجھ ہیں تم پہ، بلکہ اس نے تو یہ بتایا ہے کہ یہ جو تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں اللہ ان کی وجہ سے تم پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیا ہے کہ جب آپ جہاد پہ جاتے تھے تو مدینہ طیبہ میں معاشی طور پر جو افراد کمزور تھے، جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، ہوم لیس جنہیں آپ کہتے ہیں، ان سے کہتے تھے کہ دعا کرو اللہ سے کہ خدا دشمنوں پر فتح دے۔ کسی بھی معاشرے کا اگر وہ اسلام کی تعلیمات پر اٹھا ہو اور اس کی اٹھان صحیح رخ پر ہو تو وہ تو ڈھونڈتا ہے ایسے لوگوں کو جو مظلوم ہیں، کیونکہ خدا کی مدد
اور خدا کے فیصلے ان لوگوں کی دعاؤں پر ہوتے ہیں۔ ترمذی میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی، اور اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور کچھ نہیں کماتا۔ یہ ان لوگوں کے سننے کی اور سمجھنے کی بات ہے جو اپنے اعزاء کو، کسی کو اپنے ملک سے بلا لیتے ہیں، پھر یہاں اس کو جاب نہیں مل رہی، پھر وہ چند دن کے لیے کسی کے ہاں قیام کر رہا ہے، تو قطعاً اسے بوجھ نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ فرد ایسا ہے کہ کچھ کام نہیں کرتا، بس سارا دن آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، تو مراد یہ تھی کہ اسے کہیے کچھ کمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ لفظ آپ کے یہ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، میرا خیال ہے کہ اللہ اس بے روزگار کی وجہ سے تجھے رزق دے رہا۔ تو خدا کا یہ نظام جس طرح ہم سمجھتے ہیں، سب کے سب بہت سی چیزیں عقل سے ماورا ہیں۔ ایک چیز ہے خلاف عقل، اور ایک چیز ہے جو عقل کی اپروچ سے باہر۔ اب اس کو ایسے سمجھیے جیسے کانوں کی ایک حد ہے، کتنی دور سے سن سکتا ہے، نگاہ کی ایک حد ہے، کمزور ہو گئی، چشمہ لگ گیا، پھر بھی کتنی دور تک دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے، اور آدمی یہ چاہے کہ ہر چیز میری عقل میں آئے تب میں اس بات کو تسلیم کروں گا، یہ بات نہیں ہے۔ جس طرح بہرا آواز کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، اور پیدائشی طور پر نابینا انسان نظر کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، اور جس شخص کو زکام لگ گیا ہے وہ خوشبو سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے دوسروں کو دیکھا ہے کہ دوسرے اس کی اطلاع دیتے ہیں، باقی دنیا بتاتی ہے کہ نظر اور سماعت کا وجود ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سے بلند و بالا ایک اور جہان ان افراد کا تھا جنہیں اللہ نے نبوت دی تھی، انہوں نے جو خبریں دی ہیں ہماری عقل کی رسائی ان تک نہیں ہو سکتی۔ تو ان کا انکار کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان انکار کر دے کہ دنیا میں نظر نام کی چیز نہیں، کیونکہ میں دیکھتا نہیں۔ تو اندھے کا انکار کون اسے معتبر سمجھے گا؟ تو ایک جہان ایسا ہے جس کی اطلاع انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں، وہ خلاف عقل نہیں ہے، وہ ماورائے عقل ہے۔ بہت سے معجزات، بہت سے اللہ کے نیک بندوں کی کرامات، اس سے کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اس بنیاد پہ کہ میری عقل میں بات نہیں آتی، تو بات یہ نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ وہ خلاف عقل ہے، بات یہ ہے کہ عقل اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی۔ جس طرح نظر کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ بچہ سمجھتا ہے اندھیرے میں کہ ایک شیر آ گیا، بلی آ گئی، چیتا آ گیا، اور حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے بیٹے، لیکن اس سے کچھ تو دکھائی دیتا ہے جو وہ کہتا ہے۔ بس اسی طرح انسان کبھی کبھی امت میں جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ باپ دیکھ رہا ہے، انبیاء علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ہم بچے اس کا انکار کریں۔ انہیں اللہ نے ایسی حس دی ہوتی ہے کہ وہ ان حواس خمسہ سے بھی بلند و بالا بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے جن چیزوں کی ہمیں صرف خبر پہنچی ہے، مشاہدہ نہیں۔ اور جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ وہ کہتے تھے وہ سچ کہتے تھے۔ آپ حضرات
یہ جو اس ملک میں آئے ہیں، آپ سے جو اصل بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں ہم میں کچھ فرق نہیں، ہم کسی خطے سے ہوں اور کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں اور کوئی ذات ہو، ہم سب بنیادی طور پر مسلمان ہیں۔ اور مسلمان جو قرون اولیٰ میں نکلے تھے اور عربوں سے جب وہ باہر نکلے اس صحرا سے، تو پورے عالم میں جہاں جہاں وہ گئے خدا کا دین لے کے گئے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی کرامت اور بڑی بزرگی کی بات اور بڑی چیز ان کی یہ تھی کہ وہ لوگ دریا دولت کا سمندر اور زر و جواہرات اور سونا چاندی اور یہ سب چیزیں دنیا نے ان کے سامنے پھینک دیں، مگر وہ اپنی اسی فقر و فاقہ اور زہد کی زندگی میں رہے جس زندگی کو لے کے وہ وہاں سے چلے تھے۔ کوئی چیز انہیں متاثر نہیں کر سکی۔ ساری چکا چوند کے باوجود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا اصل مقصد جس کے لیے ہم نکلے ہیں وہ اللہ کا دین ہے، وہ یہ چیزیں نہیں۔ زہد یہ نہیں ہے کہ انسان تارک الدنیا ہو جائے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو کوئی چھوڑ دے اور گھر نہ سجائے اور اچھے گھر میں نہ رہے اور سردی اور گرمی سے تحفظ نہ کرے۔ زہد اور کمال یہ ہے کہ دل دنیا کی محبت سے فارغ ہو جائے، دل سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ ان لوگوں نے دنیا دیکھی اور دنیا کی محبت ان لوگوں پر قطعاً غالب نہیں آ سکی، اسی لیے کوئی چیز ان کی قیمت نہیں بن سکی۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ اس چیز کے عوض میں اس چیز کو چھوڑ دیجئے، تو انہوں نے کہا ہم نکلے اس لیے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو عدل دلائیں، انصاف دلائیں اور لوگوں کو لوگوں کی پرستش سے نکال کے اللہ کی غلامی میں داخل کر دیں۔ ایران پہنچے اور صحابہ رضی اللہ عنہم جب کھانے پہ پہلی مرتبہ بیٹھے اور ایران والوں نے روٹیاں ان کے سامنے رکھیں، چپاتیاں، تو انہوں نے گوشت تو کھا لیا اور چپاتیوں سے ہاتھ صاف کرنے لگے، وہ سمجھے یہ رومال۔ تو ایرانی ہنسے اور انہوں نے کہا یہ تو کھانے کی چیز ہے۔ تو انہوں نے دیکھا اور کہا سبحان اللہ، اتنی پتلی چپاتی بھی دنیا میں کہیں ہوتی؟ لیکن وہ خوراک اور چپاتی ان کے لیے ان کی قیمت نہیں بن سکی۔ کسی نے کہا مسلمانوں کے بارے میں، اور صحیح کہا، اس نے کہا کہ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، دنیا کی ہر چیز خود بتاتی ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے، اور مسلمان کو خریدنا ہو تو نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اور ریٹ کو بڑھاؤ، ساری دنیا اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ نہیں۔ یہ خون ہے ہی اتنا قیمتی، یہ خون لوگوں جیسا ہی ہے، سرخ رنگ کا خون ہی ہے کافر میں بھی اور مسلمان میں بھی، مگر جس چیز نے اس خون کی قدر و قیمت بڑھا دی ہے وہ کوئی خطہ نہیں ہے، وہ دنیا کے اسباب و وسائل نہیں ہیں، وہ ایک نظریہ ہے جس نے اس خون کو اللہ کی نظر میں گراں کر دیا ہے، اور اس کی جد و جہد کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ وہ قرون اولیٰ میں نکلے اس لیے تھے کہ خدا کے حکم لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی کہ یہ چیز اگر مطلوب ہے دنیا کو تو یہ بھی تمہیں دے دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مال غنیمت آیا مدینہ منورہ میں غالباً پہلی مرتبہ، تو ڈھیر لگ گئے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں گویا کہ بن گئیں، سونے اور چاندی اور جواہرات اور دنیا کی سب چیزیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیز اچھی ہے تو مجھ سے جو دو پہلے گزرے ہیں اچھے لوگ، انہیں کیوں نہیں خدا نے دی تھی، اور اگر یہ چیز بری ہے
تو خدا نے عمر کو آزمائش میں ڈال دیا، اس سے کیسے نجات ملے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ تو خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کو اتنا کچھ مل گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن، یہ مال جس گھر اور ملک میں داخل ہو جاتا ہے وہاں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے لوگوں۔ اس کی کوئی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مگر بارہا ایسے دیکھا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، سارے بہن بھائی اکٹھے تھے، اور جس دن پیسہ آنے لگا ہر ایک نے کہا کہ گھر میں میرا اتنا حصہ ہے اور تمہارا اتنا حصہ۔ پانی کی تاثیر ہے، نمی ہوتی ہے اس میں، بجلی کا اثر ہے، کرنٹ لگتا ہے، اسی طرح آگ کا اثر ہے، اس میں حرارت ہوتی ہے، مال کا بھی اثر ہے، اور وہ اثر یہ ہے کہ تفریق پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بس اللہ کے وہ بندے جو سمجھ جاتے ہیں کہ اب مال آیا اور اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، وہ پہلے ہی چکنے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مال بعد کی بات ہے، سب سے پہلا تو آپ کا اور میرا تعلق ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے چاہا کہ عبد الرحمن بن عوف خلیفہ بن جائیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، ان کا بالکل میں خلافت میں حصہ نہیں۔ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چونکہ بہت مالدار تھے اس لیے وہ جنت میں اپنے گھٹنوں کے بل جائیں گے اور حساب و کتاب سے دیر سے فارغ ہوں گے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں اس جھوٹ کی تصریح کی ہے، اور یہ صدیوں سے جھوٹ چلا آ رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بدری تھے بھائی، احد میں شریک تھے، حدیبیہ میں شریک تھے، فتح مکہ میں شریک تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا تو وہ بڑی طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ ان کے بیٹے آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کچھ ہدیہ پیش کیا، کچھ تحفہ، تو انہوں نے کہا خدا تم لوگوں کو جنت کے ایک چشمے سلسبیل سے سیراب کرے۔ تو انہوں نے کہا آپ اتنی لمبی دعا کر رہی ہیں کس وجہ سے؟ مطلب یہ بھی کافی تھا کہ خدا تمہیں جنت دے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت تمہارے والد آئے تھے عبد الرحمن، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ کچھ پریشانی کے آثار ہیں، تو انہوں نے خود سوچا اور عرض کیا کہ آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں کا کیا بنے گا، کنبہ زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، ان سے زیادہ خدا پر کس کو بھروسہ ہو سکتا؟ خدا پہ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو ترک کر دے اور پھر کہے اللہ پر بھروسہ ہے۔ جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ پورے کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، یہ ہے کام۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ فلاں باغ، اس سے اتنی آمدن ہے ہمیں، وہ کس لیے؟ آپ کی بیویوں میں سے کوئی بھی زندہ رہے جب تک اس باغ کی آمدن انہی کے لیے میں تقسیم کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ مسقہ من سلسبیل الجنہ، اللہ جنت میں سلسبیل جو چشمہ ہے اس سے اسے سیراب کر۔ آخر وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی ہے، اور آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو دی ہے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ۔ اسامہ کہتے تھے کہ میں لشکر میں تھا اور عیادت ہم جا چکے تھے، افواہ اڑ گئی کہ انتقال ہوا ہے اور ہم لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آواز مشکل تھی، تو آپ نے دونوں ہاتھ مجھ پہ رکھ دیے اور کچھ منہ میں پڑھتے رہے، تو میں سمجھ گیا میرے لیے دعا فرمائے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے آدمی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ان جیسے لوگ بھی حساب و کتاب اور ان مراحل سے گزر کے اور پھر گھٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے تو پھر باقیوں کو بھول جانا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔
تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین اتنا سونا چاندی ہے، خوشی کا دن. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختصر بات عرض کریں، وہ جو بات کہی ہے جو آپ سے عرض کرنا مقصود ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ علی اتنا سونا اور چاندی، اتنی دنیا، اور دیکھو سوئی تک جو ان لوگوں کو ملی ہے انہوں نے میرے پاس مدینہ منورہ بھیج دی ہے. اللہ کی قسم اگر ہماری فوج اور یہ مسلمان امانت دار نہیں ہیں تو دنیا میں کوئی امانت دار نہیں ہو سکتا. یہ اتنے امین. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین لوگوں کے امانت دار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود امانت دار ہیں، اور اگر آپ گڑبڑ کرنے والے ہوتے، خیانت کرتے مسلمانوں کے مال پہ، چھوٹے لوگ بھی خیانت کرتے. آپ اچھے ہیں اس لیے رعایا اچھی. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی کرامت سب سے بڑی یہی کہ یہ دنیا یہ سب کچھ آیا ہے اور اس کے باوجود ان کے پاؤں تر نہیں ہوئے، ان کے دامن آلودہ نہیں ہوئے، ان کی نگاہ اس پہ ریجھ نہیں گئی، بلکہ انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا اور خدا کے لیے استعمال کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عجیب دعا مانگی. انہوں نے کہا اللہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل ان چیزوں کی محبت سے پاک ہو گیا ہے، میرے پروردگار ان چیزوں کو میں جو دین کا کام کر رہا ہوں اس میں میرے لیے معاون ثابت کر دے، مجھے تقویت دے کہ اس مال و دولت کو میں اس کے لیے خرچ کروں. یہ قرون اولیٰ میں مسلمان نکلے تھے اس نظریے سے، اور زمین نے اپنے بازو بچھا دیے اور آسمان نے اپنی برکات کی بارشیں نازل کی. اب ہم جو لوگ نکلے ہیں اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے ممالک سے، ہم خود پیسے کے غرض میں نکلے. الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا جس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے جا کے دین کا کام کرنا ہے، اس پہ بحث نہیں ہے. اچھا بھئی ہم اسی ارادے سے نکلے تھے، تو ارادہ تو اپنے اختیار کی چیز ہے، اب اسے تبدیل کر لیجیے. اور ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس زمین پر یہ اسلام کا پودا جو اب لگ رہا ہے، اس پودے کو صحیح لگانا ہے. ہم نے مسلمان بن کے جینا ہے، مرنا بھی اسی پہ ہے. کچھ ہو جائے نہ ہم اس ملک کو چھوڑیں گے، نہ اس جگہ کو چھوڑیں گے، نہ اپنے وطن میں فرض کر لو واپسی نہیں ہے، نہیں جائیں گے. ہمیں ہمارا وطن بھی یہ ہے، سب کچھ یہ ہے، اور یہاں ہم دین کے لیے رہے. ان صلاتی و نسکی، اللہ نے کہا ہے کہ یوں کہو کہ میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار. اب یہ بات نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے آج جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، پرسوں جا رہے ہیں. آپ کو کام کرنا ہے، جم کے کام کیجئے، یہیں رک جائیے، اور اسلام کا وہ پودا جو آپ لے کے آئے ہیں اسے لگائیے اور صحیح لگائیے. بڑا خطرہ جن چیزوں کا ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ غافل ہو جائیں، ہم لوگ غافل ہو جائیں، اور اس غفلت میں سب کا نقصان ہے. اولادیں اور ان کی بات کی پشتیں مرتد ہو جائیں. بڑا خطرناک فیصلہ ہے، لیکن یہ فیصلہ لوگوں نے کیا ہی ہے. کتنے مسلمان آئے تھے ہندوستان میں، اور تقسیم جب ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کی الگ الگ، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنے کروڑ تھی، اور اب دیکھ لیجئے یہ 50-60 کروڑ سے کیا کم ہے. اس 60 کروڑ 50 کروڑ مسلمانوں کی نماز کی ایک ایک رکعت میں، اور صدقے اور زکوٰۃ کی ایک ایک پائی میں، اور حج پہ جانے کے ایک ایک قدم میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ثواب ہے اور ان کا حصہ ہے. صرف نبوت ہی ختم ہوئی ہے نا، یہی ہمارا عقیدہ ہے. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا؟ نبوت ہی مکمل ہوئی ہے، باقی کوئی عہدہ تو نہیں ختم ہو گیا. یا نبوت کی وجہ سے صحابہ تھے رضی اللہ عنہ، وہ بات ختم ہو گئی. اب بھی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ امریکہ کے لیے ہو سکتے ہیں آپ،
اور اب بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے جنید اور یہاں کے شبلی ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ سے اپنا تعلق استوار کر لے اور طے کر لے کہ ہمیں یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں دین کی دعوت ہوگی اور یہیں اسلام۔ سوچ کی بات، بڑا خطرہ۔ آپ اگر تاریخ کو دیکھ لیں اور قرب و جوار کو دیکھ لیں، ہمیں آج بھی ایک صاحب نے بتایا اور ہمیں پہلے سے بھی اندازہ تھا، یہ ونڈسر، یہ آپ کے ہاں کینیڈا کے ساتھ آپ کی حد مل رہی ہے، یہ شہر آدھے سے زیادہ عربوں کا تھا اور یہاں بھی مسلمان بستے تھے، مساجد تھیں، سب کچھ تھا۔ اور تاریخ اٹھا کے ان کی دیکھ لیجئے، آج ڈھونڈے سے عرب وہ قدیم جو 20ویں صدی کے آغاز میں تھے نہیں ملتے، وہ کدھر کھو گئے؟ خدا ان سے نہیں پوچھے گا کہ تم لوگوں نے اپنی اولادوں کو اس کفر میں چھوڑ دیا تھا؟ اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ پوچھے تو ڈٹ کے خدا کے سامنے بھی بندہ کہہ دے کہ پروردگار میں تیرے لیے چھوڑ کے آیا، میں جہاں تک اپنی زندگی تھی میرے بچوں کے سامنے ہے، میں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، مجھ سے جو ہو سکتا تھا کر دیا ہے، اب اللہ تیرے حوالے ہے، تو جان اور بعد والی نسلیں جان۔ تہذیبیں ہڑپ کر لیتی، جہاں غفلت چھا جاتی ہے اس کی زندگی کا جواز نہیں رہتا۔ اگر آپ نے جینا ہے، اس ملک میں رہنا ہے اور آپ کا ارادہ ہے دین کے لیے، آپ اتنی بس ذرا سی بات ہے جواز مہیا کیجئے کہ کیوں آپ یہاں رہیں۔ ہر آدمی جو ویزا لینے جاتا ہے پوچھتے ہیں نا کیوں، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں امریکہ؟ اللہ کی آپ سے طلب یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں آخر تمہیں کیوں عروج دیا جائے، کیا وجہ ہے؟ اور یہ بات کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، بدر کا فیصلہ ہوا نا کفر اور اسلام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آج کی جنگ کتنے اس کے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، تو آپ نے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر آج ہم پٹ گئے لن تعبد بعد ذلک ابدا، اس کائنات میں پھر تیری عبادت بھی کبھی نہیں ہوگی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا، ان کے دادا نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا۔ جب ابراہا کے ہاتھی اور یہ چیزیں آ گئے تو ابراہا، وہ مکہ والوں نے کہا کہ عبد المطلب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ چلو، دعا مانگو اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ اور پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ پروردگار ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت تو کر لے، اور اگر تو اس کی حفاظت نہیں کرے گا فَصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، تو اللہ جو تیرے جی میں آئے کر، ہم مجبور ہیں۔ بات اتنی ہی ہے۔ ابراہ کہتا تھا عبد المطلب سے کہ میں تو تمہیں عقل مند آدمی سمجھتا تھا، تم اونٹ لینے آئے ہو۔ انہوں نے کہا ان للبیت ربن، ہر گھر کا کوئی مالک ہوتا ہے اور اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، سیحمی وہ حفاظت کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر یہ بات ہو گئی بدر میں تو پھر دین ختم ہو جائے، تو قرآن نے اس پہ کیا تبصرہ کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بدر میں اس لیے انہیں شکست دی لِيُهْلِكَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جسے برباد ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ برباد ہو، اور جس نے اس دنیا میں اپنا وجود باقی رکھنا ہے دلیل چاہیے اس کے وجود کے لیے۔ ہم کوئی دلیل فراہم نہیں کر سکتے کہ اللہ کیوں اس امت کو عروج ہو جائے پھر سے، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کیا اس بات کی دلیل کہ ہمیں حکومتیں مل جائیں تو ہم انصاف نافذ کر دیں گے؟ ہم یہ ضمانت دے سکتے ہیں؟ خدا کہہ دے کہ تمہیں کتنے ممالک میں حکومتیں دی ہیں، 50-45 ممالک ہیں تمہارے، اور ایک چپے کے برابر تم کہیں میرا دین نافذ کر سکے، کیوں تمہیں عروج دیا جائے بھائی؟ کیا خدا سے رشتہ داری ہے کسی کی؟ الیاذ باللہ۔ بات اتنی ہے کہ جواز مہیا کیجئے اپنا،
آپ یہ جواز، یہ دلیل، یہ ضمانت دیجئے کہ خدایا اگر مجھے تو امریکہ میں رکھے گا تو میں تیرے دین کے لیے کام کروں گا۔ آپ یہ جواز فراہم کیجئے کہ خدایا اگر میں اور میری اولاد، میرے پوتے اور نواسے یہاں رہیں گے تو اللہ ہم تیرے ایسے ہی خادم ہیں جیسے تو نے اکیلے شخص کو بیت اللہ کی تعمیر کے لیے بھیج دیا تھا، بنیادیں اس نے اٹھائیں اور اس نے کہا کہ انی سکن تو اللہ میں اپنی اولاد کو اس وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں بغیر ذی زرع، جس میں کوئی کھانے پینے کی بھی چیز نہیں ہے، عند بیتک المحرم، یہاں رہنے کا جواز یہی ہے کہ تیری عزت والا گھر بیت اللہ یہاں۔ اب جواز فراہم کیجیے، آپ اپنی طرف سے ضمانت دیجئے کہ خدایا اس زمین پہ ہمیں ٹکا دے اور ہم اسلام کو اسی اصلی رنگ اور صورت میں لا کے پیش کریں گے جو اصل رنگ اور صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ اور اگر ضمانت نہیں ہے تو پھر بھول جانا چاہیے، پھر ان اولادوں کا وہی کچھ ہو جائے گا جو ان اربوں کی اولادوں کا یہاں آ کے ہو گیا ہے۔ اقال الامم کہتے تھے حالی انڈیا کو، ہندوستان کا نام اقال الامم تھا، یعنی ہندوستان ایسی جگہ ہے جہاں امتیں کھو گئی، بلیک ہول ہے، جو گیا سو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ امریکہ بلیک ہول، کوئی تہذیب باقی نہیں رہی، کوئی ثقافت باقی نہیں رہی، کوئی دین باقی نہیں رہا، جو آتا ہے یہاں کی اپنا ایک کلچر ہے، آپ خود جانتے ہیں، اس پہ ہم کچھ بات نہیں کر رہے، وہ سب یہیں کھو جاتا ہے۔ آپ اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب چیزوں کی بنیاد آپ کا دین ہے، آپ اس کو محفوظ کر دیجئے اور خدا کو یہ ضمانت دے دیجئے کہ خدا بندہ ہم اس چیز کو محفوظ رکھ رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو مٹا دے، کوئی وجہ نہیں ہے، خدا کو کوئی دشمنی ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ احسان اور رحمت کا سلوک نہ کرے جبکہ اس کے بندے صحیح راہ پر ہوں۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے چھٹے پارے کے آخر پہ کہ ان سے کہیے میرے بندو مجھے کیا صلہ، کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دینے میں، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ہم پہ ایمان لے آؤ اور شکر کرتے رہو ہم تمہیں ہی قائم رکھیں گے۔ جواز مہیا کیجیے، اور یہ ضمانت ایک آدھ سال کے لیے نہیں، ایک آدھ دن کے لیے نہیں، موت کا لمحہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے جو ضمانت دی تھی اس پہ قائم رہے یا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم ابا آپ اور آپ کے جو آباء و اجداد تھے ان کے پروردگار اللہ کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، وہ اکیلا رب۔ اس توحید کو لے کر وہ لوگ اپنی اولاد میں چھوڑ کر چلے گئے، بس اس دین اور توحید کو آپ کی اولادوں میں باقی رہے، آپ کی زندگی میں باقی رہے، کوئی وجہ نہیں ہے، خود یہ امریکہ اور روس اور کوئی دنیا کی طاقت آپ کو اپنے گھر سے نہیں ہٹا سکتی، بشرطے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہو جائے کہ یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے اس دین کا کام کرنا۔ اس کام کو کرنے کے لیے بڑی چیز جو مطلوب ہے وہ زہد ہے، وہ دنیا کی بے رغبتی ہے، اور بڑی چیز جو مطلوب ہے آپ سے اس معاشرے میں وہ اخلاقیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی از اول تا آخر اخلاقیات پر ہی مبنی۔ انہوں نے کافروں کو دھکے نہیں دیے، انہوں نے کافروں کا مقابلہ اس طرح نہیں کیا کہ مار دیں سب کو، وہ تو حالات الگ ہیں۔ اصل چیز دین میں یہ ہے کہ خدا کے دین کے مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ رائے بریلی ہندوستان سے ہی وہ لوگ اٹھے تھے اور اتنے ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے وہ افغانستان پہنچے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ وہ خالصتاً سادات میں سے تھے، اور وہ اتنی بڑی اس فیملی اور اس نسل میں سے تھے جس نسل نے ہندوستان میں سینکڑوں برس کام کیا، اور خدا کے دین پہ انہوں نے اپنے آپ کو جما دیا تھا۔ اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر رنجیت سنگھ مسلمان ہو جائے، سکھوں کی حکومت تھی نا پنجاب پورے اور سرحد کے بعض علاقوں پہ،
تو سید صاحب آپ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ اس لیے نہیں اٹھے تھے کہ زمین میں اپنی حکومتیں قائم کریں، اور اس لیے نہیں اٹھے تھے کہ وہ اپنی ذاتی منفعت اور لالچ پیش نظر ہو۔ انہوں نے کہا رنجیت سنگھ اگر مسلمان ہو جائے اور وہ خدا کے باتوں کو نافذ کر دے تو میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دینے کو تیار ہوں۔ ہمارا معاشرہ اتنا تنگ ہو گیا ہے، اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ آج کالا اسلام قبول کر لے، کوئی گورا اسلام قبول کر لے تو 100 آدمی مسجد میں کھڑے ہو کے مبارکباد دیں گے، 1000 آدمی، اور وہ کہہ دے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو کہے کہ آپ اب ہمارے بھائی ہیں اور ہم آپ کے کردار کے متعلق اطمینان ہو جائے تو ہم آپ کو رشتہ دے دیں۔ کیوں یہ تنگیاں ہمارے ذہنوں میں آ گئی؟ کیا ہو جائے گا اس نکاح کے بعد؟ طلاق ہو جائے گی؟ مار دے گا کسی خاتون کو وہ؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں آئے تھے، اجمیوں سے انہوں نے بیٹیاں نہیں لی، انہوں نے شادیوں کے تعلقات قائم نہیں کیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی شادیاں ہیں اس کی بنیاد کئی جگہ پر اتنی ہی سی بات ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ اگر اس قبیلے میں شادی ہو گئی تو یہ اسلام کی مخالفت سے باز آ جائیں گے۔ ہم کس ظرف کے ساتھ دوسروں کو دعوت دینے چلیں؟ وہ اخلاقیات جو یہ فیصلہ کرائیں اور کفر خود کہے کہ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے اور کیا چیز ہے، وہ پیدا کرنے کی بات ہے، وہ ہم مسلمانوں میں کھو گئی ہیں۔ بس اسے پیدا کیجئے اگر اس زمین پہ رہ کے دین کا کام کرنا۔ کوئی ایک جماعت، کوئی ایک گروہ، کوئی 2-4 آدمی تو ہونے چاہیے جنہیں دیکھ کر کوئی راہ چلتا کافر کہے کہ یار یہ اچھے لوگ ہیں، مجھے اسی طرح ہو جانا۔ اور اس کے برعکس صورتحال آپ بھی جانتے ہیں، کیا فائدہ اس کے ذکر کا؟ بس اتنا ہی کافی ہے کہ کئی مرتبہ کافروں کو، انگریز کو، گوروں کالوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اچھا تم مسلمان ہو لہذا تمہارے ساتھ نہیں بزنس نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی تھی وہ بنیادی طور پر یہی کہ افراد اتنے عمدہ تیار ہو گئے کہ قوموں نے انہیں دیکھا اور اپنا دل ہار گئے۔ انہوں نے کہا آدمی تو بس یہی۔ ہندوستان میں سہارنپور میں ہم نے پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا تھا، اب تک وہ مسجد کی جگہ ہے، مندر ہے، ایک پلاٹ پر جھگڑا ہو گیا اور سارے گاؤں میں کاندھلے میں یہ بات پھیل گئی۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو یہاں مسجد بنائیں گے، مسجد چھوٹی ہو گئی ہے اور مسجد کے ساتھ وہ جگہ تھی۔ ہندوؤں نے کہا صاحب یہ جگہ ہماری ہے، آپ نہیں بنا سکتے۔ انگریزوں تک معاملہ پہنچا تو فساد کا خطرہ جب بڑھا تو کمشنر آئے، انگریز تھے، وہ تھے عقل مند آدمی۔ اس نے ہندوؤں کو بلا کے کہا کہ کوئی ایک مسلمان ایسا لے آؤ جو تمہارے حق میں گواہی دے دے کہ یہ واقعی ہے تو میں تمہیں دے دوں گا جگہ۔ ان کا صاحب مسلمان کیسے گواہی دے گا؟ اس کا پھر چلے جاؤ، کوئی تمہارا پلاٹ نہیں۔ پھر اس نے مسلمانوں کو بلا کے کہا کہ بھئی تم میں ایک آدمی ایسا لے آؤ ہندو جو گواہی دے کہ تمہارا ہے تو ہم اس پہ فیصلہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کوئی ہندو ایسا کرنے کو تیار نہیں۔ تو اس سے سب کو جمع کیا اور کہا بھئی کسی شخص پہ تم لوگوں کو اعتبار ہے؟ وہ ہندو اور مسلمان سب نے ایک شخص کے متعلق کہا کہ فلاں مولوی صاحب جو ہیں بس ان کو زندگی میں جھوٹ بولتے نہیں سنا، ان پر اعتبار ہے۔ کمشنر نے کہا ان سے پیغام بھجوایا کہ حضرت آپ کی گواہی اور شہادت پہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ آ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے 57 کی جنگ آزادی میں میں نے تم لوگوں کے مظالم دیکھے ہیں، میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں جیتے جی کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، مجھے اتنی نفرت ہو گئی۔ انہیں بھی پتا تھا کہ انہوں نے کیا مظالم کیے۔ اس سے کہا حضرت اس طرح کر لیتے ہیں کہ میں ایک خیمے میں بیٹھ جاؤں گا اندر، اور آپ اس خیمے کے دروازے پہ آ کے بس اونچی آواز سے یہ بتا دیجئے کہ حق پہ کون ہے، میں فیصلہ کر دوں گا، نہ آپ ہمیں دیکھیں نہ ہم آپ کو دیکھیں۔ وہ مان گئے اور تانگے پہ آئے اور رات بھر مسلمان چکر لگاتے رہے کہ حضرت بتایا فیصلہ،
یہ مسجد کی توسیع ہونی ہے اور مسجد بڑی ہونی ہے اور یہ کیجئے وہ کیجئے، وہ چپ رہے، سنتے رہے۔ اور اگلے دن وہ گئے اور کمشنر کے اس خیمے کے باہر تانگے سے اتر کے اونچی آواز سے بولے، ان کا ہندو سچا، مسلمان جھوٹا، اتنا کہہ کے بیٹھ کے چلے گئے۔ اور اس نے فیصلہ کر دیا ہندوؤں کے حق میں۔ پورے گاؤں میں سنسنی پھیل گئی، ہر کوئی لعنت تو کرتا تھا اور کہتا مولانا یہ کیا کیا، آپ نے ہندوؤں کو جتوا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، انہوں نے کہا بھائی مقدمے کی بات کرتے ہو تو مسلمان ہارا، اسلام جیتا۔ یہ اخلاق چاہیے۔ اور ہندوؤں نے کچھ ہی دنوں کے بعد آ کے عرض کیا کہ مولانا اسے مسجد ہی بنا لیجئے، آپ جیسے کریکٹر کا آدمی نہیں دیکھا۔ 3 خاندان مسلمان ہو گئے، اب بھی لاہور میں آباد، تقسیم میں ہجرت کر کے آ گئے۔ یہ اخلاقیات چاہیے۔ کفر پہ غیرت نہیں آتی، اس پہ غیرت نہیں آتی کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو، اس پہ حمیت اور رگ نہیں پھڑکتی کہ کس طرح آخر اس شرک اور کفر کو اسلام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ غیرت آتی ہے کہ ہماری بیٹی کا فلاں ہندو سے تعلق ہو گیا، لہذا اسے قتل کر دو۔ یہ غیرت کے نام پہ قتل کیا یہ شریعت نے سکھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑی عظمت کا جملہ کیا ہوگا؟ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق جب لوگوں نے کچھ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی اہلیہ کے پاس، وہ جس کے ساتھ اتنا محبت کا تعلق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ان کا خیال کیا۔ وہ کہتی ہیں رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویدن آہستہ آہستہ چلتے تھے کہ کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ رعایت۔ تو آپ نے جا کے ان سے جو جملہ کہا ہے یہ ہے اسلام۔ کیوں ہم اپنے شوق اور اپنے غلط جذبات کی تسکین کا نام اسلام رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا ان کنتے ملمت بالذنب، بخاری کے لفظ یہ ہیں، آپ نے کہا عائشہ اگر واقعی کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہے فاستغفری، اللہ سے معافی مانگ لے۔ ان العبد اذا اعترف بذنبہ، اور آدمی جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تاب اللہ علیہ، خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی قتل کے مقدمے نہیں، کچھ نہیں ہے۔ غیرت جس چیز کا نام تھا اسلام نے جو بتائی تھی وہ اور چیزوں کے لیے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے اسلام کا نام لیا جائے۔ فرض کیجئے، یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ رعایتیں بیان کر رہے ہیں، ہم فرض کے طور پہ کہتے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ گھر میں بیماری اور کوئی نہیں ہے گھر میں، اہلیہ ہیں، بچے ہیں، بس وہی ہیں اور آپ کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے وہاں، اور ہم کہیں نہیں صاحب 50 میل دور جو مسجد ہے وہاں تو جمعے کی نماز آج نہ رہ جائے۔ شریعت نے تو یہ نہیں کہا، شریعت نے کہا ہے کہ اس کو دکھاؤ اسپتال لے جا کے اور ظہر پڑھو، ظہر چھوڑ دو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، اور جو جا کے جمعہ پڑھو گے اس پہ ثواب نہیں ہے، ثواب اس وقت یہی ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ اپنے شوق کی تسکین کا نام دین رکھنا، میرے بھیا یہ دھوکہ کب تک چلے گا؟ آنکھیں بند ہونی ہے یا نہیں؟ دین تو نام ہے اپنی قربانی دینے کا، اپنی خواہشات کو مٹانے کا۔ یہ اخلاقیات یہاں آنی چاہیے مسلمانوں میں۔ پھر آپ ڈٹ کے رہیے۔ لوگ ایک جملہ بس آپ سے کہتے ہیں پریڈکٹیبل ہو یہ چیز، کیونکہ مسلمان ہے یہ دھوکہ نہیں دے سکتا یار۔ وہ کہ یہ مسلمان ہے، اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ وعدے کے خلاف نہیں چلے گا۔ یہ بالکل ایسی چیز ہے جیسی اب ہم میں انگریزوں کے متعلق پائی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار گورا ہے، بزنس ہے، دیکھو یہ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ یہ اخلاقیات کہاں کھو گئے ہیں؟ اسلام تو اس چیز کا نام ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ اپنے گھر سے باہر نکلے مدینہ طیبہ میں، اور ایک وسیع علاقہ انہوں نے دیکھا، 4 دیواری اس کے گرد پھری ہوئی ہے، صحرا ہے،
تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ خود کھانا کھاتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ تو وہ گئے اور کہا تم کس کے غلام ہو؟ تو اس نے کہا میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ان کا۔ تو یہ تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ وہ آپ کا غلام ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ ہمارا غلام ہے، آپ کا ہے، آپ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو کہا وہ جگہ مجھے دیتے ہو؟ ان کا آپ خرید لیجئے۔ کہا وہ بھی دے دو، ان کا اس آدمی کو بھی دیا آپ کو۔ فرمایا یہ قرض ہے، ہم اسے ادا کر دیں گے۔ اور آ کے اس سے کہا کہ یہ کتے کے ساتھ کیا بات تھی؟ اس نے کہا حضرت اس علاقے میں یہاں پر اس صحرا میں کتے ہوتے نہیں، تو جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو کتا للچائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، تو مجھے بڑی حیا آئی کہ میں کھاؤں اور کتا بھوکا رہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تمہارے اس عمل سے حیا آئی کہ تم بیک وقت دو کی غلامی میں رہو، بس اللہ کی غلامی کافی ہے، تم آزاد ہو اور یہ ساری زمین تم لے لو، اس پہ زراعت کرو اور اپنا کام چلاؤ۔ قرآن نے کہا وَيُؤْثَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ مسلمان تو ایسے ہیں جو اپنی ذات پر غیروں کو ترجیح دیتے ہیں اس وقت بھی جب انہیں شدید ضرورت ہے گاڑی کی، اور آپ کا پڑوسی کافر ہی صحیح بھائی، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، کیا خدا کی بندگی سے اسے نکال دیں؟ آپ نے اپنی گاڑی اسے دے دی کہ صاحب آپ کے کام، آپ کی ضرورت ہے، مجھ پہ آپ کو ترجیح حاصل ہے، یہ آپ نے گاڑی دے دی یا اس آدمی کا دل جیت لیا، یہ اسلام نے سکھایا۔ بہت ضروری ہے کہ اسلام اگر آپ نے اس مملکت میں رہ کے کام کرنا ہے تو یہ اخلاقیات اس کی بنیاد بن جائیں، اور وہ اسلام لوگوں کے سامنے رکھیے جو حقیقت میں اسلام ہے۔ اسلام ہمارے شوق اور خواہشات کا نام نہیں۔ اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہے تو جو مسئلہ صحیح ہے اس سے لوگوں کے سامنے رکھیے، یہ نہیں ہے کہ گڑبڑ کریں۔ بڑا خطرہ دوسری بات جس کا امریکہ میں ہے وہ خطرہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا تھا۔ جب ایران فتح ہوا ہے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ اب کہاں جا رہے ہو آگے؟ تو انہوں نے مکران وغیرہ ان سارے علاقوں کو فتح کر لیا تھا، مسلمان آذربائیجان اور یہ سب جگہ پہنچ چکے تھے، اب تک وہاں چیچنیا کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں ہیں۔ انہوں نے کہا اب ہم چین کو فتح کرنے جا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے علاقے فتح ہو گئے ہیں پہلے ان لوگوں کا اسلام صحیح جم جائے پھر نئے علاقے فتح کرنا، وگرنہ مجھے ڈر ہے ایسا وقت آ جائے گا کہ ہر جگہ کا اسلام مختلف ہو جائے گا، لوگ اپنی لوکل جو ٹریڈیشنز ہیں وہ اسلام کے نام پہ ڈال دیں گے۔ ہمیں کسی فرقہ واریت کی بات آپ سے عرض نہیں کرنی، 10واں ہوتا تھا ہندوؤں میں، مسلمانوں نے بھی اسے شامل کر لیا کہ یہ بھی ہو جائے۔ ہوتا یوں ہی ہے کہ دین جب خواہشات کا مرکز بن جاتا ہے تو پھر کہتا ہے چونکہ میری خواہش یہ ہے لہٰذا دین کو کہیں سے ربر کی طرح کھینچ تان کے پورا کرو، یار کوئی فتویٰ ہونا چاہیے۔ عیسائیوں پہ بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے اور بادشاہ وقت نے کہا کہ روزے اب تو گرمیوں میں آ گئے بھئی مشکل ہو گئی ہے، تو لہٰذا چرچ سے یہ اجازت لی جائے کہ ہم 30 کی بجائے 40 روزے خدا کو خوش کرنے کے لیے رکھیں گے، مگر رکھیں گے دسمبر میں، سردی جب ہوگی۔ چرچ نے اجازت دے دی، نہ وہ روزے رہے نہ وہ خدا کے ساتھ تعلق رہا۔ تو اس تہذیب میں جہاں دین کا پودا آپ لگا رہے ہیں، اگر آپ کی ہماری کسی کی بھی خواہش اس میں شامل ہے اور ہم کہتے ہیں یہ بھی دین ہی ہے، تو ہم بہت بڑی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم صاف کہیں کہ بھائی جو میں کر رہا ہوں یہ دین نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے، اس کی گناہگار آدمی ہوں، دین اصل میں یہ ہے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ امریکہ میں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے تیمم کرنے کے لیے اور مٹی نہیں ملتی اور سفر میں جا رہے ہوتے ہیں، بس میں ٹرین میں، پھر کیا کریں؟ ہم نے عرض کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کوئی مسلمان مل جائے تو اس کے کپڑوں پہ ہی تیمم کر لیتا ہوں۔ کیا یہ دین ہے؟
اس کو دیکھ کر اگلی نسل یہ کہے گی کہ اچھا یہ بھی کپڑوں پہ بھی تیمم جائز ہے۔ آپ سوچ لیجئے جو نمونہ ہم پیش کریں گے اپنی اولادوں کے سامنے، وہ زمانہ نہیں رہا کہ بچہ آگے سے ریزننگ اور کوسچننگ نہ کرے، وہ کہے گا ابا اگر یہ بات منع ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس وقت اسلام اچھا لگتا ہے کہ اب چپ رہے، یہ باپ کا ادب، ماں کا ادب، بدتمیز ہو گئے ہیں، اور صاحب یہ جو آپ نے جس ڈگر پہ ڈال دیا تھا وہ کوئی جرم نہیں تھا۔ یہ اسی وقت سوچ لینا چاہیے تھا جس وقت انتخاب کیا تھا۔ اسی لیے لوگ جسم کی عیاشی کے لیے جسم دیکھا کرتے تھے، اور جنہوں نے اولادوں کی تربیت کرنی ہوتی تھی وہ خاندان دیکھا کرتے تھے۔ اس دین کو بالکل قطر بیون سے کام نہ لیجیے، مت اسے کاٹیے۔ جو دین اصل میں ہے اسے کہیے کہ یہ دین ہے، ہم غلطی پر ہیں، یہ اللہ کے ہاں نجات کا سبب بن جائے گی۔ خدا کو پتہ ہے اس نے دین میں گڑبڑ نہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی، میں اپنی امت پہ بڑا ڈرتا ہوں اس شخص سے جو منافق ہو اور اسے زبان مل جائے اسلام کے لیے۔ منافق ہے اور اسلام کے لیے سب سے بڑا آدمی وہی ہے۔ وہ اسلام جو پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، خود اس کا دل کبھی کبھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا دین یہ نہیں ہے بھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنے بڑے بڑے لوگ، وہ اللہ کے بندے، جس چیز کو حق سمجھا ہے کہ یہ حق ہے انہوں نے کہا یہ حق ہے، ہماری کوتاہی ہو گئی الگ بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں یہ قدامہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے بہنوئی قدامہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے بہنوئی تھے، عاتقہ نہیں وہ اور تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن سے شادی کی تھی انہوں نے، ان کی بہن سے۔ انہوں نے آ کے گواہی دی کہ امیر المومنین وہ جو ہیں قدامہ، اس کو ہم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ ہم آپ سے ایک سوال کا جواب چاہتے ہیں، آپ ہمارے اور ہم آپ ہی کے بھائی ہیں، ہم میں کوئی غیریت نہیں ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ اسی لیے نا کہ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آؤ گے یا نہیں؟ یہی بنیاد ہے نا حرمت کی۔ اسی اللہ نے اسی جبریل کے ذریعے اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی قرآن میں یہ کہا ہے کہ دیکھو حسد نہیں کرنا، وہ حرام نہیں ہے۔ شراب پی لے تو وہ حرام ہے، علیاذ باللہ کوئی وہ کم گناہ نہیں ہے، اور حسد سے جھوٹ لکھے اپنے بھائی کے متعلق کہ اس ڈپارٹمنٹ میں مجھے زیادہ ترقی مل جانی چاہیے، یہ حرام کام کچھ بھی نہیں، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ شراب پی کے کبھی تو ندامت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے جب نشہ اترتا ہے، اور سب سے برا نشہ جو آخر تک نہیں اترتا وہ طاقت کا نشہ ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہاں تک کہ موت کی گرفت جب ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بڑا تو کوئی اور ہے۔ شراب کے نشے سے ہوش آ جاتا ہے تو توبہ کرتا ہے کہ خدایا گناہ ہو گیا، اور حسد کے بعد جب دوسرے کا پیسہ، دوسرے کی دولت، دوسرے کا ویزا، کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، پھر خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھا نا ہم نے بھی آخر کام کیا ہے یا نہیں، اللہ کے ہاں اس کا بھی جواب ہوگا یا کچھ نہیں۔ قدامہ رضی اللہ عنہ کے متعلق انہوں نے آ کے کہا کہ امیر المومنین قدامہ نے شراب پی ہے۔ وہ اپنے علاقے کے گورنر تھے، امیر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر کیا تھا، بدری صحابی ہیں، کوئی چھوٹے سے آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا قدامہ تمہارے متعلق یہ رپورٹ آئی، انہوں نے کہا امیر المومنین میں تو پیتا ہوں۔ انہوں نے کہا شراب پیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا گواہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی، اور کتنے محتاط لفظ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی ہمارا ایک جملہ
کسی شخص کی رات کی نیند اڑا دیتا ہے، کوئی قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ تمہارے ایک جملے سے اس شخص رات بھر نہیں سویا تھا، اس کی فجر قضا ہو گئی تھی، تو تم نے کیوں ایسی تکلیف دہ بات کی؟ کتنا محدود اسلام ہو گیا ہے نماز روزہ، اور اس میں بھی جو ہماری خواہشات کے مطابق۔ آپ کو اگر طے کرنا ہے کہ اسلام ہی پہ جینا اور مرنا ہے، میرے بھائی یہ جو حیولہ ہے، یہ جو ڈھانچہ ہے، اسے ہی تبدیل کر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ویسے نہیں رہے جیسے ہم کسی زمانے میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قدامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے گواہی کتنے محتاط الفاظ میں دی۔ ان کا امیر المومنین، میں نے قدامہ کو قے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس میں شراب تھی، بس یہ نہیں کہا کہ یہ پیتے ہیں یا نہیں پیتے، یہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، معدے سے جب قے میں کوئی چیز آئے تو وہ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اسے پہلے اندر نہ ڈالا گیا۔ اور قدامہ نے کہا امیر المومنین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور متقی ہیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے شراب جو انہوں نے پی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قدامہ اخطأت فی التاویل، تم تفسیر کو غلط سمجھ گئے ہو، یہ تو ان لوگوں کے بارے میں آیت ہے جس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو اور ان کی شہادت ہو گئی، تو ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ شہید ہو گئے، تو اللہ نے اس پہ یہ آیت نازل کی کہ جو ایمان لائے ہیں اور متقی ہیں، جب ہم نے حرام اسے نہیں قرار دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری بات جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی، کتنی فراست تھی ان کی، انہوں نے کہا قدامہ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے ان کے لیے جو متقی ہیں، اگر تم متقی تقوی والے ہوتے تو بھی اس مکروہ چیز کے قریب نہ جاتے، اور حد جاری کی انہوں نے۔ قدامہ کہتے رہے کہ امیر المومنین مجھ سے تفسیر سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے لیکن حد نہ جاری کیجیے۔ انہوں نے کہا قدامہ بیمار ہو گئے اس وجہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو بیماری کو صحت میں تبدیل ہونے دو۔ پھر لمبا عرصہ مدت گزر گئی، شاید 3 ہفتے 4 ہفتے تو گئے، اور کہا قدامہ عمر اللہ کے پاس جائے اس حال میں کہ حد لگ جائے تم پہ اور تمہارا انتقال ہو جائے، یہ کم گناہ ہے بنسبت اس کے کہ عمر کہیں چلا جائے اور اللہ پوچھے تم نے اپنے بہنوئی پہ حد کیوں نہیں جاری کی تھی۔ میں تو خدا کے ہاں نہیں جواب دے سکتا، اور حد جاری ہوئی اور قدامہ رضی اللہ عنہ نے بولنا چھوڑ دی۔ آخری حج حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کر کے واپس آئے ہیں، سو رہے تھے، اٹھ کے بیٹھے اور کہا قدامہ کو بلاؤ۔ لوگ گئے، انہیں بلایا، ان کا میں نہیں آتا، امیر المومنین نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، حد نہیں جاری ہونی چاہیے تھی، مجھے مسئلہ سمجھنے میں واقعی غلطی ہوئی، اس کے بعد نہیں پی، توبہ ہو گئی۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوج والوں کا جبرن پکڑ کے لے آؤ، اور وہ انہیں بازوؤں سے پکڑ کے لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بٹھایا اور کہا قدامہ حق تعالی شانہ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ صالح اخوک قدامہ کو راضی کر۔ اور شاید 15-20 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے غلط کام کو غلط سمجھا، کوئی تعویل کرنے کی بات نہیں، کوئی توجیہ کی بات نہیں، انہوں نے کہا یہ غلط ہے۔ تو آپ یہاں رہیے، ڈٹ کے رہیے، آپ جس ویزے کے تحت آئے ہیں، جیسے آپ کو اللہ نے جو آپ کا معاملہ کیا آپ کیجئے، مگر اسلام میں قطر بھی اتنا کیجئے۔ یہ مت کہیے کہ یہ اسلام میں ہے کہ یہ میری غلطی ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں مگر اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو نسل آئندہ کو آ رہی ہے، یہ نسل اسلام کی وارث بن سکتی ہے، انہیں پتہ چل سکتا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے۔ پردہ اسلام نے ضروری قرار دیا ہے، نہیں ہے پردہ خواتین میں، یہ نہیں ہے کہ پردہ اسلام میں ہی نہیں تھا، اصل میں یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، مت کہیے ایسے، آپ کہیے پردہ یقیناً اسلام میں ہے، میری غلطی ہے، میں نہیں کر پاتا، میری خطا، وگرنہ یہ صحیح اور غلط کا تصور مٹ جائے گا، اور ہوگا یہ کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو اسلام کو دیکھیں گی وہ کہیں گی یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے۔ اب بھی ایسے بچے ملتے ہیں جو ہمارے ہاں جب جاتے ہیں پاکستان ہندوستان میں، وہ کہتے ہیں یہاں آپ کیا کرتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں۔ بڑا خطرہ، بہت بڑا خطرہ یہ ہے
کہ ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرنے لگے کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے اور حدیث میں یہ لکھا ہے۔ میرے بھائی، فیلڈ کی بات ہے، ہمیں میڈیسن کے سپیلنگ بھی شاید نہ آتے ہوں اور ہم بیٹھ جائیں یہاں پہ دکان کھول کے کہ ہم ڈاکٹر ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی خیانت کی بات ہے، حدیث کی کتاب سے ہی کھولنی بھی نہ آئے اور وہ کہے نہیں میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے، یوں ہے لہذا یوں کر لو۔ آپ کو ایک مثال ہم دیتے ہیں حدیث کی سمجھ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ 2 کھجوریں کھا رہے تھے کھٹی۔ آپ نے فرمایا 2 کھجوریں نہ کھاؤ۔ اس حدیث سے آپ ثابت کیجئے کیا ہو جائے گا، کیا ثابت ہو جائے گا، مسئلہ آپ نکالیے۔ یہ جتنے دعوے دار ہیں کہ حدیث میں یوں آیا لہذا اس پہ عمل کر گزرنا چاہیے اور کسی کی نہیں سننی چاہیے، ہم بڑے ادب سے درخواست کرتے ہیں میرے بھائی، یہ راہ بڑی خطرناک ہے، مت کیجیے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ انصاف سے بتائیے دماغ اس تک پہنچ سکتا ہے؟ مجتہدین نے، فقہا نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی نے اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کھانے پینے کے باب میں انہوں نے کہا اچھا اس حدیث سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ جو چیز مشترک ہے، کامن یوز کے لیے ہے، جس پہ ہر ایک کا حق بنتا ہے، وہ اپنے حق سے زیادہ نہ لے۔ ہمارا دماغ پہنچ سکتا ہے اس تک؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت میں اگر 100 آدمیوں کو بلایا گیا ہے اور کھانا رکھا گیا ہے تو ہر آدمی کو چاہیے اپنے حصے کے مطابق اتنا لے لے، اس سے زیادہ لے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ یہ اسلام نے ہی سکھایا ہے کہ شادی کی دعوت میں ایسے نہیں ٹوٹ پڑنا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہے اور پلیٹ اپنی بھر جائے۔ اس نے سکھایا ہے کہ 2 کھجوریں ایک ساتھ نہیں کھانی، تمہارا ہی نہیں سب کا حق ہے، اس میں جتنا اور لیں گے اتنا ہی تم لوگے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس حدیث سے ہی ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں، یہاں کئی جگہ پہ پبلک کے ٹوائلٹس ہیں، باتھ رومز ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو خشک کر دیجیے، آپ کے بعد آپ کے بھائی آنے والے کے لیے زحمت نہ ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں وضو بھی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، مگر ہم نے اسے خشک بھی کرنا ہے، صاف بھی کرنا ہے، تاکہ ہمارے بعد آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ مسائل ثابت کرنا، آپ انصاف سے کہیے، ہم سوچ بھی سکتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کا کام ہے جن لوگوں نے زندگیاں کھپا دی تھیں کتاب و سنت کی، مراد سمجھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے اصل مطلب کیا ہے۔ اس لیے حدیث پہ جو مجتہدین نے لکھا ہے، جو اجتہاد ان کے ہیں، جو نتائج انہوں نے اخذ کیے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اور دوسری طرف بڑا خطرہ، یہ چوتھی چیز ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، بڑے خطرے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے وہ جملہ کہنا شروع کر دیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اور انہوں نے صحیح کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ نے فرمایا ایک کاغذ لے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھوا دیتا ہوں تاکہ میرے بعد کوئی اختلاف نہ رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ساری زندگی یہ ہمارے لیے ہی محنت کرتے رہیں، ساری حیات طیبہ ہم لوگوں کے مسائل میں ہی گزری ہے، اب آخری وقت میں وفات کے مرض میں بھی تکلیف دیں لکھنے لکھانے کی۔ انہوں نے کہا لوگوں حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ دو۔ تو آپ کو جب ہوش آیا، یہ شفقت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، محبت تھی، جب ہوش آیا دوبارہ اس غشی سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لائے، اچھا دیکھو اللہ کو بھی یہ منظور نہیں ہے کہ میری جگہ پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آئے۔ تو معلوم ہو گیا وہ کیا لکھوانا چاہتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسبنا کتاب اللہ کا جملہ کہا، اس وقت میں یہاں کئی لوگ ایسے دیکھنے کو ملے جنہوں نے کہا جی بس خدا کی کتاب کافی ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ حدیث کو اگر نہیں مانیں گے شریعت کا ماخذ تو دین کی جڑ اکھڑ جائے گی۔ قرآن پاک کیسے سمجھا جا سکتا ہے جب تک کہ حدیث پہ اعتماد اور حدیث پر ایمان بحال نہ ہو؟ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جو یہاں آئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کسی نے ایسے ہی نہیں بھیج دیا۔ اگر اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اب الممالک میں کام نہیں ہو سکتا، اس ملک میں ہونا ہے،
تو آپ اللہ کے داعی بن جائیے. آپ کو دیکھ کر بس احساس ہونا چاہیے کہ مسلمان ایسے ہوتا ہے. آپ کا کردار، آپ کے اعمال اور وہ اصل اور خالص دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے اور جو اس سے مجتہدین نے، فقہا نے سمجھا ہے، یہ کام یہاں کرنے کی. نماز کا وقت ہو گیا، کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے انشاءاللہ.